قابلیت تو اللہ عطا فرماتے ہیں، یہ قبولیت کا کام، جس کو اللہ قبول کریں گے اس کے لیے سارے اسباب بھی بنا دیں گے، سارے اللہ پاک جو ہے نا یعنی اس کو سارے صلاحیتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں گے، اپنے علم میں سے اپنے علم عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بھائیو دوستو اپنے آپ کو اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائی بزرگ دوستو، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو یہاں پر ایک محنت کے لیے، دین کی محنت کے لیے، دین عالی کی محنت کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ محنت ہے جس کے ذریعے سے اللہ پاک جو ہے موجودہ دین کی حفاظت فرمائیں گے اور مٹے ہوئے دین کو زندہ فرمائیں گے اور سارے کافروں کو اللہ پاک اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ہمارا آپ کا یہاں جمع ہونا اس بڑی نیت اور بڑے مقصد کے لیے ہونا چاہیے۔ ہماری نیتوں میں وسعت ہو، ہماری نیت بڑی ہو، سارا عالم اس میں شامل ہو، ساری انسانیت اس میں شامل ہو، قیامت تک کا آنے والا زمانہ اس میں شامل ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور غم کیا تھا کہ ساری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ ہمارا کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ کامیابی کو اللہ پاک نے مال اور ملک اور عہد و مال اور ملک اور بادشاہت کے ساتھ نہیں جوڑا۔ ساری دنیا کا بادشاہ بھی آدمی بن جائے تو اس کے لیے کامیابی کا کوئی وعدہ نہیں ہے جب تک ایمان و اعمال والا نہ ہو۔ بادشاہت کے ساتھ بھی نہیں جوڑا اور فوجوں کے ساتھ بھی نہیں جوڑا، حکومت کے ساتھ بھی نہیں جوڑا اور پیسوں کے ساتھ، مال کے ساتھ بھی نہیں جوڑا۔ قارون جتنا خزانہ بھی جمع ہو جائے آدمی کے پاس تو اس کے لیے بھی کوئی کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے نافرمانوں کو باوجود یہ کہ ان کے پاس سارے اسباب تھے، خزانے تھے، ملک تھا، سلطنت تھی، بادشاہت تھی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے اور اعمال صالحہ نہیں کیے تو اللہ پاک نے ان کو دنیا ہی میں ناکام کر کے دکھا دیا۔ دنیا ہی میں اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد اور ہلاک کر کے دکھا دیا۔ یہ اللہ پاک کا ضابطہ ہے، قانون ہے، اللہ پاک کی سنت ہے، اللہ پاک کی عادت ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ جو بھی دین پر چلے گا، ایمان و عمل والا ہوگا، اس کو اللہ پاک ضرور بالضرور، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو ضرور بالضرور اللہ پاک دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں گے۔ اور جو دین پر نہیں چلے گا وہ چاہے اس کے پاس کتنے ہی اسباب ہوں، عہدے ہوں، ڈگریاں ہوں، اور سائنس ٹیکنالوجی میں بہت ماہر ہو اور ساری چیزیں اس کے پاس ہوں، ہتھیار ہوں، فوجیں ہوں، لیکن ایمان و اعمال نہیں ہے تو وہ زبردست طریقے سے ناکام، زبردست طریقے سے ناکام، کوئی امکان نہیں ہے اس کے کامیاب ہونے کا۔ ایک دفعہ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عبدالوہاب صاحب پریشان تھے، رات کے پتہ نہیں 2-3 بج رہے تھے اور انہوں نے علماء کو جمع کیا۔ بتاؤ بھائی، انسانیت جو ہے جہنم کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے اور 80%، 90% لوگ جہنم میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہنم میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے؟ کبھی بھی ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا جہنم سے؟ کبھی بھی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کیا پڑے رہیں گے؟ تو علماء نے اس پر یہ جواب دیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہاں سے نکلنے کا، چھٹکارے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو، یہ کلمہ کتنا قیمتی کلمہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا۔ جب تک ایک آدمی بھی ساری دنیا میں کلمہ پڑھنے والا ہوگا،
لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ پاک اس دنیا کے سارے نظام کو قائم رکھیں گے، باقی رکھیں گے، چلتا رکھیں گے، چلتا رہے گا نظام. سب کو روزیاں مل رہی ہوں گی، سب کھا پی رہے ہوں گے، سب پہن اوڑھ رہے ہوں گے، سب دنیا میں مزے کر رہے ہوں گے ایک آدمی کی وجہ سے. جب ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا تو اللہ پاک اس دنیا کو لپیٹ دیں گے، تباہ برباد کر دیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ جائیں گے، زمینیں جو ہے تباہ ہو جائیں گی، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے. ایسا زبردست زلزلہ آئے گا کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. کوئی نہیں بچے گا، کوئی زیرو نہیں بچے گا. یہاں تک کہ بڑے بڑے فرشتے بھی اللہ پاک کے حکم سے ان کو بھی اللہ پاک موت دے دیں گے. تو ایک زمانہ آئے گا، کتنے زمانے تک؟ واللہ عالم، صرف اللہ کی ذات ہوگی، کوئی بھی نہیں ہوگا. اور پھر اس وقت یہ اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. ایک اللہ کی بادشاہت ہے، کس کی بادشاہت نہیں ہے؟ آج کسی کی بادشاہت نہیں ہے، ایک قہار کی، واحد اللہ کی بادشاہت ہے، کوئی نہیں ہے. وہ کتنا زمانہ رہے گا ایسا پتہ نہیں. میرے محترم بھائی دوستو، ایسی زبردست اللہ پاک کی ذات ہے، ایسی قدرت والی ذات ہے، ایسی طاقت والی ذات ہے، ایسی سمجھ ذات ہے، ایسی بے نیاز ذات ہے کہ کسی کی محتاج نہیں ہے، کسی کی پابند نہیں ہے، کسی کی اس کو ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں ہے، کسی مشورے کی، کسی چیز کی، کوئی چیز کی اللہ پاک کو ضرورت حاجت نہیں ہے. ہاں ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم سب اس کے پابند ہیں، ہم سب اس کے حکم کے غلام ہیں. جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. جہاں جہاں سے ہمیں ہوتا ہوا، بنتا ہوا، آتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہاں سے نہیں ہو رہا، وہاں سے نہیں آ رہا، وہاں سے نہیں بن رہا. بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. ایک اللہ کی ذات عالی پر ہمارا یقین آ جائے. یہ ساری دعوت و تبلیغ کی محنت کا خلاصہ کیا ہے میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستوں؟ کہ ہمارا یقین اللہ پاک کی ذات ہے. یقینوں کی تبدیلی، سب سے پہلی محنت، 4 محنتیں ہم نے کرنی ہیں. اور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تبلیغ میں 4 قسم کی محنت ہیں. سب سے پہلی محنت کیا ہے؟ یقینوں کی تبدیلی. ہمارا یقین صحیح ہو جائے، دل میں یہ بات گھر کر جائے، اتر جائے، راسخ ہو جائے، ہمارے اندر دل میں یہ داخل ہو جائے. یہ کرتا دھرتا ذات اللہ پاک کی. مخلوق سے ہمارا رخ خالق کی طرف ہو جائے، دنیا سے آخرت کی طرف ہو جائے، مال سے اعمال کی طرف ہمارا رخ ہو جائے. ساری محنت کا خلاصہ اور ساری محنت کا حاصل یہ بات ہے، یہ یقین کو پیدا کرنا ہے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. نفع نقصان دینے والی ذات کون ہے بھائی؟ اللہ کی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب تھے، سواری میں ساتھ ہی سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں. کیا میں تجھے چند باتیں بتاؤں؟ کیا میں تجھے چند باتیں بتاؤں جس سے اللہ پاک تجھے نفع دے گا؟ یہ نہیں کہ ان باتوں سے نفع ہوگا. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیسی ہوتی تھی اور جملے کیسے ہوتے تھے. فرمایا کہ میں تجھے کیا چند باتیں بتاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تجھے نفع دے گا. نفع دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیں. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. یعنی تو اللہ کے حقوق کو ادا کر، اللہ پاک تیرا خیال کرے گا اور تیری حفاظت کرے گا. فرمایا تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. یہ سامنے اللہ آ جائے، ارے کوئی بڑا منسٹر، کوئی تھانے دار سامنے آ جائے تو آدمی کہتا ہے بس اب میرا کام ہو گیا. دھوکے میں پڑ جاتا ہے، دھوکے میں پڑ جاتا ہے. حالانکہ کسی وزیر بادشاہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے.
اس دھوکے سے اللہ ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی مال والا نظر آ جائے، کوئی عہدے والا نظر آ جائے، کوئی بادشاہ نظر آ جائے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ بس میرا کام تو ہو گیا. ارے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. یعنی تیری ہر مصیبت میں اللہ پاک کام آئے گا، جو تو مانگے گا ملے گا. تیری اللہ پاک ہر مسئلے کو حل فرمائے گا. اور فرمایا کہ شربت کی حالت میں اللہ پاک کو یاد کر لے تو مصیبت کے وقت میں تجھے پہچانے گا. جب ہمارے اچھے حالات ہو نا، اس میں ہم خوب اللہ کو یاد کریں، خوب اللہ کی عبادت کریں، خوب اللہ کے دین کی محنت کریں، اللہ کے دین کا کام کریں. پھر جب مصیبت کوئی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو مشکل کشا کون ہے بھائی؟ اللہ کے ساتھ. حاجت روا کون ہے؟ اللہ کے ساتھ. وہ ہمارے سارے مسائل کو حل فرما دے. اور فرمایا کہ بھئی جو ہے جب بھی کچھ نہیں، یہ فرمایا کہ جب سارے کے سارے، ہاں یہ بات سمجھ لو، یہ بات جان لو کہ جو مصیبت تم تک پہنچی ہے ہرگز چھوٹنے والی نہیں تھی، اور جو نہیں پہنچی ہے ہرگز پہنچنے والی نہیں تھی. اور ساری کی ساری مخلوق مل کے کسی کو کچھ دینا چاہیں اور اللہ پاک کا ارادہ نہ ہو تو کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا. اور ساری کی ساری مخلوق مل کے کسی کو کسی مصیبت سے بچانا چاہیں اور اللہ پاک کا ارادہ نہ ہو تو کوئی اس کو بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا. فرمایا جب بھی فرمایا تقدیر کا قلم ہر وہ چیز لکھ چکا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے. اب سب کچھ لکھا ہوا ہے، تقدیر لکھی ہوئی ہے، پھر کس بات کا غم، پھر کس بات کی پریشانی؟ لکھا ہوا ہے سب ہماری تقدیر میں، کیا ہمارے ساتھ ہوگا. روزی، صحت، عزت، ذلت، بیماری، پریشانی، راحت، زندگی، موت، مال کا آنا، مال کا جانا، نفع نقصان، سب لکھا ہوا. پھر کبھی کوئی نفع آ جائے تو آدمی اس پر یہ نہ سوچے کہ یہ میری وجہ سے ہوا. والقدر خیری و شرہی من اللہ تعالی، من اللہ تعالی. کوئی نقصان آ جائے تو یہ نہیں سوچے کہ یہ اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، میں نے یہ غلطی کر دی، میں نے وہ غلطی کر دی. تو مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اور فرمایا جب بھی کچھ تجھے مانگنا ہو اللہ سے مانگ، جب بھی سوال کرنا ہو اللہ ہی سے سوال کر، جب بھی مدد چاہنی ہو اللہ ہی سے مدد مانگ. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اور فرمایا کہ جو ہے یقین کے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، شکر کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کر، اور یہ بات جان لے کہ جب کوئی ناگواری آ جائے تو صبر کر، اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اور فرمایا کہ ہر تکلیف کے ساتھ راحت ہے، ہر تنگی کے ساتھ فراوانی ہے. یعنی جب کوئی تکلیف آ جائے تو سمجھ لے کہ راحت آنے والی ہے، جب تنگی آ جائے تو سمجھ لے کہ فراوانی آنے والی ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ ہی اللہ ہے بھائی. جہاں دیکھو اللہ نظر آ جائے، جہاں نگاہ پڑے اللہ نظر آ جائے. ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. ہم سب کو کس نے بٹھایا؟ اللہ نے بٹھایا. 6 کلمات ہیں، اگر آج بھی اس کو پڑھ لیا کرے اور اس کے بعد اس کی ہر دعا قبول ہوگی. موسیٰ علیہ السلام ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھتے تھے تو جو مانگتے تھے مل جاتا ہے. اللہم انت خلقتنی، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. وانت تہدینی، اور تو ہی نے مجھے ہدایت دی. نظر تو آتا ہے کہ بھئی ہمیں ماحول کی وجہ سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں، نہیں، اللہ ہی نے ہمیں مسلمان بنایا. ہدایت صرف اللہ سے ہم منسوخ کریں، ہر چیز کو اللہ سے منسوخ کریں. وانت تطعمنی، اور تو ہی مجھے کھلاتا ہے. دکان مجھے نہیں پالتی، زمینداری مجھے نہیں پالتی، میں اپنی محنت سے نہیں پلتا، میں اپنی ملازمت سے نہیں پلتا،
میں اپنی مزدوری سے نہیں پلتا، پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وانت تطعمنی وانت تسقینی، اور تو ہی مجھے پلاتا ہے، وانت تمیتنی، اور تو ہی مجھے موت دے گا، وانت تحیینی، اور تو ہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ 6 کلمات یاد کر لو، اور اس کو پھر جو ہے دعا میں اس کو پڑھا کرو یقین کے ساتھ۔ جتنا یقین ہوگا اتنا ہماری دعا اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ قابل احترام بھائی بزرگ دوستو، ہر وقت ہماری نگاہ اللہ پر جمی رہے، اللہ سے ہماری نگاہ ہٹنے نہ پائے۔ صبح مجھے کس نے اٹھایا؟ بولو بھائی، اللہ نے اٹھایا۔ نہیں کہتے ہم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور؟ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو اٹھا سکتا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں، صبح جب ہوتی ہے تو کتنے لوگ اٹھ نہیں پاتے، بیمار ہو جاتے ہیں، فالج ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، صحیح سلامت نہیں اٹھتے، کوئی نہ کوئی عیب آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی عذر آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں زندہ کیا، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو ہم کہیں ہمیں کس نے اٹھایا؟ بھائی یا اللہ تو نے اٹھایا۔ اب اس استظہار کے ساتھ آدمی یہ جب دعا پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جا کے وہ استنجا کرتا ہے، اس میں بھی کیا کہتا ہے؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ہاں، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے تکلیف دہ چیز سے نجات دے دی۔ پیشاب کسی کا رک جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ بولو۔ صحیح سلامت، آسانی، عافیت کے ساتھ تکلیف دہ چیزوں سے اللہ پاک ہمیں نجات دے دے، تو یہ پتہ چلا کہ یہ نجات دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ ہر دعا کو دیکھو آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی۔ عجیب۔ پھر آدمی جب جو ہے وہ کپڑے پہنتا ہے صبح نا، کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ یا اللہ، یہ کپڑے آپ نے پہنا ہے، یہ کپڑے آپ نے پہنا ہے، میں نے نہیں کپڑے یہ پہنے اپنی طاقت سے۔ کس نے دیے بھائی؟ اللہ نے دیے۔ اب یہ دعا پڑھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، صبح اٹھتے ہی آدمی یہ دعا پڑھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بستر ہی پر یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم لک الحمد وانت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد وانت ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد وانت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد وانت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق، قولک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعۃ حق۔ اس کے بعد اور بھی دعا ہے، مغفرت کی دعا ہے، یعنی کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان کو قائم کر رکھا ہے، جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جو زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور پھر 9 چیزوں کا اقرار کرتا ہے آدمی صبح صبح، اے اللہ، آپ کی ذات جو ہے وہ حق ہے، آپ کے وعدے حق ہیں، آپ کا کلام حق ہے، آپ سے ملاقات حق ہے، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، انبیاء علیہ السلام حق ہیں، اور قیامت حق ہے۔ اب جو یہ صبح صبح ان چیزوں کا اقرار دھیان جما کے کرے تو اس کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ پاک اس کے یقین کو بگڑنے نہیں دیتے، اس کا یقین جم جاتا ہے اللہ پاک کی ذات پر، آخرت پر اور فرشتوں پر، سب چیزوں پر اس کا یقین جم جاتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، پھر جب وہ صبح کسی وقت بھی جب وہ نماز پڑھتا ہے، کس نے نماز پڑھائی بھائی؟ اللہ نے نماز پڑھائی۔
نماز کے لیے آپ کو کس نے اٹھایا؟ اللہ نے اٹھایا۔ جب آدمی سوتا ہے نا تو فرشتے جو ہے نا تین گٹھانے اس کی گدی پر لگا دیتا ہے، 3 گٹھانے، اور گٹھان لگاتے ہوئے ہر گٹھان پر کہتا ہے لمبی لمبی تان کے سوتے رہنا، بہت لمبی رات ہے، سو جا آرام سے، تاکہ یہ صبح فجر کی نماز میں اٹھ نہ سکے۔ 3 گٹھانے، 3 گرہیں لگاتا ہے گدی پر، اور جب آدمی اس کی جب آنکھ کھلتی ہے اور جب وہ ذکر کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، تو نماز پڑھتا ہے تینوں گرہیں اس کے کھل جاتی ہیں، اور پھر وہ آزاد ہو کے اللہ کا بندہ بن کے دن گزارتا ہے، اللہ کا بندہ بن کے۔ اور اگر اس نے نماز نہیں پڑھی بھائی تو پھر وہ شیطان کا آدمی بن کے دن گزارے گا۔ اس کی گدی پہ 3 گرہیں لگی ہوئی ہوں گی، اور اس سے پچھلے دن بھی نہیں پڑی تو 6 ہوگی، اس سے پچھلے دن بھی نہیں پڑی تو 9 ہوگی۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ سینکڑوں گرہیں ان کی گدی پر لگی ہوئی ہوں گی، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب وہ ان سے پھر کیا وہ جو ہے ان سے پھر کوئی اچھا کام ہونے کی توقع ہے؟ تو غلط کام کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، لوگوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ میرے محترم بھائیو بزرگو دوستو، تو آدمی پھر جب نماز پڑھتا ہے پھر ناشتہ بھی کرتا ہے نا، کچھ کھاتا پیتا بھی ہے نا، اس میں بھی پتہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ یہ اللہ یہ جو کھانا ہے نا، یہ میں نے نہیں کھایا ہے اور میں نہیں لے کے آیا، یہ اللہ نے مجھے کھلایا ہے۔ ہوا یہ پتہ چلا کہ جب آدمی ہر چیز کو اللہ سے منسوب کرے، آدمی بھول جاتا ہے۔ ارے بھائی آپ نے یہ بڑا اچھا کام کیا، ہاں بہت شکریہ آپ کا، میں نے بڑا اچھا کام کیا۔ ابے بھائی اللہ نے مجھ سے کرایا ہے، میں نے نہیں کیا یہ، اللہ مجھے توفیق نہیں دیتا تو میں کام نہیں کر سکتا تھا بھائی۔ اور تم نے آج بہت جلدی یہ سارے کام کر دیے ہیں، ایک معمار ہے، ایک تعمیر کر رہا ہے، ایک مزدور ہے، اس نے بہت سارے کام کر دیا آج، مالک بڑا خوش ہو گیا۔ نہیں بھائی نہیں، میں نے نہیں کیا، میرے اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے کیا۔ میں نہیں کماتا، میں نہیں محنت کرتا، میری محنت سے مال نہیں آتا اور مال سے چیزیں نہیں آتی، میرے پاس جو مال آتا ہے وہ اللہ کے دینے سے آتا ہے، اور مال سے جو چیزیں آتی ہیں وہ اللہ کے دینے سے آتی ہیں۔ ایسا آدمی، ایک اتنا سا بچہ تھا، انڈونیشیا میں ایک جماعت گئی تو اس میں 2 ساتھی خدمت میں لگے، تو خدمت والے ساتھیوں کو پتہ نہیں تھا، پہلا دن تھا کہ بھئی یہاں پر بازار کدھر ہے۔ انہوں نے اس بچے سے پوچھا بتاؤ بھئی سبزی کہاں ملے گی؟ تو وہ کسی دائی کا بچہ تھا، کسی اللہ والے کا بچہ تھا، اس نے یہ کہا سبزی تو اللہ کے خزانوں سے ملے گی۔ اب وہ حیران ہو گئے، بولے تبلیغ کرنے ہم نکلے ہیں یا یہ نکلا ہے؟ یہ ہم کو سکھا رہا ہے یا ہم اس کو سکھا رہے ہیں؟ بتاؤ۔ تو واقعی میں آدمی سوچتا ہے کیا گوشت لینے گیا، گھر والے کہتے گوشت لیا ہے؟ ہاں لیا ہے۔ سبزی لیا؟ ہاں لیا ہے۔ اللہ نے دیا ہے۔ جاتے کون؟ دیکھو بھائی دیکھو، اللہ پاک نے ہمیں کتنی ساری چیزیں دی ہے، دینے تو میں کیا تھا، ذریعہ تو میں بنا، پیسے تو میں نے خرچ کیے، لیکن جب اللہ نہیں چاہتے تو یہ چیزیں میرے پاس نہیں آ سکتی تھی۔ اللہ نہیں چاہتے ہم کھا نہیں سکتے، ہم پی نہیں سکتے۔ پانی کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ یہ سارا سبزی، سارا پھل، سارا گوشت اور سارا اناج اور سارا غلہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ ہر وقت ہماری نگاہ اللہ کے خزانوں کی طرف رہے۔ اللہ نے چاہا تو ہوگا، اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی کی چیز کے آنے پر بہت خوش نہیں ہونا چاہیے اور کسی چیز کے جانے پر غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، جانے والی چیز چلی گئی، آنے والی چیز آ گئی۔
قابل احترام بھائی بزرگ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں ایسی محنت کے لیے بھیجا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین کیسے صحیح، واقعی میں ہم صبح شام اس کی مشق کریں. اور کیسے صحیح ہوگا؟ دعوت دینے سے. دعوت ایسی جو یقینوں کو بدل دے، ایسی دعوت دیں جس سے یقین بدل جائے. کون ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ کہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں. سورج کس نے نکالا ہے؟ اللہ نے نکالا ہے. روشنی کون لے کے آیا؟ ابھی اندھیرا کون لے کے آیا؟ رات کون لے کے آیا؟ اللہ ہی رات لے کر آئے. اب دن کون لائے گا؟ اللہ چاہیں گے تو دن آئے گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو دن نہیں نکلے گا. اس بات کا یقین ہو. ہمیں کچھ نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، ایک سیکنڈ بعد کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتا، صرف اللہ کے علم میں. ہم کہتے ہیں یار ابھی دیکھو بیان ختم ہوگا نا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم لوگ تیاری کریں گے نماز کی، اور اس کے بعد پھر کھانا کھائیں گے، اس کے بعد پھر سوئیں گے. اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے آدمی اور سر میں درد ہو گیا، بھائی یہ چھوڑو یار میں تو جا رہا ہوں، لو وہی چلا گیا، جو سوچا تھا وہ تو نہیں ہوا. تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ یقینوں کا بننا کتنا ہے. اللہ ہی اللہ، ہمیں ہر جگہ اللہ نظر آوے. سورج کو دیکھیں تو اللہ نظر آوے، چاند کو دیکھیں تو اللہ نظر آوے، دن کو روشنی اللہ، رات کا اندھیرا اللہ. سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. سارے حالات، زمین کے آسمانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، زمینوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور گھروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور میرے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور باہر جو کچھ ہو رہا ہے، دکانوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، کارخانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، سب کرنے والی ذات کون ہے بھائی؟ اللہ کی. ہم وہاں سے نہیں پل رہے جہاں سے ہمیں اپنا پلنا نظر آ رہا ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. آپ کو پتا نہیں ہے میں فلاں 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 ہوں، میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں، آپ کو پتا نہیں ہے میری اتنی تنخواہ ہے؟ کوئی پتا نہیں. کوئی پتہ نہیں کب اس کو موت آ جائے، کب اس کو فارغ کر دیا جائے. چلیے جی مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب آپ کی چھٹی ہو گئی، آپ گھر جائیے. آپ گھر جائیے. میرے محترم بھائی، کسی وقت کسی چیز پر ہمیں اطمینان نہیں ہونا چاہیے. اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. دیکھو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. خشکی میں اور تری میں جہاں کہیں بھی جو فساد ہے، جو بگاڑ ہے، جو قتل و غارت گری ہے، وہ کس کی کمائی ہے بھائی؟ ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو برا بلا نہ کہو، اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ اللہ پاک کے سارے اعمال اللہ پاک کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، حالات آتے ہیں. اب حالات کبھی کس جگہ آتے ہیں، کبھی کسی جگہ آتے ہیں، کبھی کسی جگہ آتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ جو اعمال ہوتے ہیں اس کے بنیاد پر اللہ پاک کی طرف سے حالات آتے ہیں. اس کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں جگہ پہ یار بہت پریشان ہیں مسلمان وہاں کے ہیں، ان کے گناہ ہیں. ان کے گناہ نہیں ہیں، ساری امت مسلمہ کے گناہ جمع ہو کر ان پر حالات آ رہے ہیں. اس لیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ میرے گناہ کی نحوست سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، میرے گناہ کی نحوست سے انسانیت کی حفاظت فرما، دنیا کی حفاظت فرما، میرے گناہوں کی نحوست سے. اس لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. پتہ ایسا تو نہیں ہمارے گناہوں کی نحوست کے اثرات فلاں جگہ پہ پڑ رہے ہیں. اس لیے سب کچھ اپنا قصور سمجھنا چاہیے. میرے گناہ ہے، میرا قصور ہے، معافی مانگے. یا اللہ میری وجہ سے تو نہیں کہیں عذاب آ رہا ہے، میری وجہ سے تو نہیں اتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، میری وجہ سے ہو رہی ہے. میں نماز صحیح نہیں پڑھتا، میں قرآن صحیح نہیں پڑھتا، میں ذکر نہیں کرتا ہوں، میں یہ کام غلط کرتا ہوں، یہ کام غلط کرتا ہوں، یہ صحیح نہیں کرتا، یہ صحیح نہیں کرتا. یہ سب ہمارے گناہ ہیں. میرے محترم بھائی دوستو، بزرگوں اور دوستو، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم اس پر یقین کریں. ہمارے اعمال ٹھیک ہوں اور حالات خراب ہو نہیں سکتے. مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ تم مجھے کسی جگہ کے حالات بتا دو
کہ فلاں شہر میں ایسے حالات ہیں، تو میں وہاں کے اعمال تم کو بتا دوں گا کہ وہاں ایسے اعمال ہو رہے ہوں، اور کسی جگہ کے اعمال بتا دو، میں تمہیں حالات بتا دوں گا۔ اعمال کا حالات کے ساتھ بالکل گٹھ جوڑ ہے، کیسے اعمال ویسے حالات، اور ساری دنیا کے مجموعی طور پر جو اعمال ہوتے ہیں مسلمانوں کے، اس کے اوپر ساری دنیا میں مختلف جگہوں پر حالات آتے ہیں، کہیں اچھے کہیں برے۔ اس لیے بھائی یہ جہاں کچھ بھی ہو رہا ہے نا، میں تو یہ کہوں کہ یار یہ میرے گناہوں کی نوست تو نہیں ہے، کہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ پاک ہر تنگی سے راستہ نکالیں گے، ہر مصیبت کو دور کریں گے، ہر غم کو خوشی میں بدل دیں گے، ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے بے میں گمان نہیں ہے، اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ اللہ پاک کی حفاظت کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ کوئی کسی کو مارنا چاہے، اللہ پاک نہیں چاہے تو کیا وہ مر سکتا ہے؟ کیا کوئی کسی کو مار سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہزاروں مر رہے ہیں اور اس میں اللہ پاک کچھ نہیں کر رہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں، ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہے۔ ہم توبہ کریں۔ آج ایک چیز سے تو آدمی کہتے جب نماز نہیں پڑھی، یار یہ تو کبیرہ گناہ ہو گیا، توبہ کرو اس سے۔ اچھا پھر روزہ نہیں رکھا، یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، توبہ کرو اس سے۔ فلاں کام نہیں کیا، فلاں غلط کام کیا، چوری کی، ڈکیتی کی، قتل کیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا، توبہ کرو بھائی اس سے۔ یہ نہیں سوچتا ہے کہ ایک جرم عظیم ہے، دعوت کے کام کو چھوڑ کے ہم نے جرم عظیم کیا ہے، دین کی محنت کو چھوڑ کے ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا قصور کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہوا ہم سے۔ دین کی محنت کو چھوڑ کے یہاں پر ہم صرف دین کی محنت کے لیے جمع ہوئے سارے کے سارے، اس پر ہم توبہ نہیں کرتے، اس پر ہم معافی نہیں مانگتے۔ اس کو ہمارے حضرات فرماتے ہیں جرم عظیم ہے، اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ میں نے جیسے تبلیغ کرنی تھی ایسے نہیں کی، اس وجہ سے ساری دنیا میں بگاڑ آ گیا، لوگوں کے اعمال بگڑ گئے، لوگوں کا یقین بگڑ گیا، ماحول بگڑ گیا، دین پر چلنا مشکل ہو گیا، لوگ بے دین ہو گئے، اللہ کی نافرمان بن گئے، اللہ کو ناراض کرنے والے بن گئے، میری محنت کے نہ کرنے کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی تبلیغ میں چلے جائیں گے ثواب مل جائے گا، تبلیغ میں نہیں جائیں گے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایسا ہے؟ بولو بھائی تبلیغ میں نہیں جائیں گے تو کوئی بات نہیں، بولو بھائی ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے نا؟ اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے۔ تبلیغ میں نہیں جانا جرم عظیم ہے، اس کام کو اپنے کام نہیں سمجھا، اس کام کو اپنا کام نہیں بنایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد کو اپنا مقصد نہیں بنایا، یا اللہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا، میں کیا اللہ پاک کو جواب دوں گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فکر مند ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھ رہے ہیں، بتاؤ بھائی بتاؤ، کیا بتائیں؟ کیا میں نے تم تک دین کے پیغام کو پہنچا دیا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک جواب ہو کے سب نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول آپ نے صرف پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اتنے غم زدہ، اتنے فکر مند، اتنا جو ہے وہ پریشان، یہ انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی کیسے بن جائے؟ نہ کھانے کی فکر، نہ پہننے اوڑھنے کی فکر، نہ مکان کی فکر، نہ کاروبار کی فکر، ایک ہی فکر ہے کہ یہ انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی۔ ایسی فکر کی اللہ کے رسول نے۔ 2 مہینے تک گھر میں کچھ چولہا نہیں جلا، 9 گھروں میں سے کسی گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، پانی اور کھجور پہ گزارا کیا۔ اللہ کے رسول کو معمولی آدمی تھے، بہت ذہین، بہت سمجھدار، بہت صلاحیت والے، لیکن ایک ہی بات کی فکر، ایک ہی بات کا غم، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ جب یہ سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، دیکھ میں نے تیرے دین کے پیغام کو پہنچا دیا۔ ہم سے اللہ پاک پوچھیں گے، اگر پوچھ لیا، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں نکالا گیا ہے، تم بہترین امت ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے
تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم انسانوں کو نفع پہنچاؤ. کیا نفع پہنچاؤ؟ ان کو کپڑے تقسیم کرو، ان کو پیسے تقسیم کرو؟ نہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو. نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ. میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، اگر ہم اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ اللہ کا دین مٹتا رہا، اللہ کا دین مٹتا رہا، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، تو اللہ پاک نے ہم سے پوچھ لیا میرا دین مٹتا رہا تم کیا کرتے رہے ہیں؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچتا رہا تم کیا کرتے رہے؟ اور جو ہے وہ ساری انسانیت گمراہی میں پڑی رہی. روزانہ لاکھوں انسان جہنم میں جا رہے ہیں. ہم نے کیا اس کی فکر کی؟ ہم نے کیا اس کی کوشش کی؟ ہم نے کتنا اس کے لیے روئے، کتنا اس کے لیے مانگا، کتنا اس کے لیے پھرے، کتنا اس کے لیے قربانی دی؟ صرف دعوت سے دین زندہ نہیں ہوگا، دعوت کے ذیل میں جو قربانیاں دی جائیں گی اس سے اللہ پاک دین کو زندہ فرمائیں گے. قربانیوں سے دین پھیلتا ہے، قربانیوں سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اتنی قربانی دو، اتنی محنت کرو کہ اللہ کو رحم آ جائے، اللہ کو پیار آ جائے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، اور پھر اللہ کی طرف سے فیضان ہو ہدایت کا، ہدایت کے فیصلے ہوں اور لوگ کی زندگیاں بدلیں اور لوگ ایمان والے بنیں، اعمال والے. تبلیغ کیا ہے؟ بے طلب لوگوں کے پاس، بے غرض ہو کر، بے طلب لوگوں کے پاس جا کر ان کے اندر دین کی طلب کو پیدا کرنا، یہ تبلیغ. اللہ پاک کی مبارک عادت و سنت یہ ہے کہ بے طلبوں کو تو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے، لیکن طلب والوں کو محروم نہیں کرتے. جیسے ہی کسی کے اندر کوئی بڑے سے بڑا فاسق، فاجر، کافر، بڑے سے بڑا فرعون قارون جیسا بھی ہو، اگر اس کے دل میں طلب پیدا ہو گئی ہدایت کی، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کی زندگی کو بدل دے گا. جتنے دنیا میں کافر بس رہے ہیں اور رہ رہے ہیں، ہم ان پہ ایسی محنت کریں، مسلمانوں پہ ایسی محنت کریں، مسلمان پورے دین پر چلنے والا بن جائے اور کافر اسلام میں داخل ہو. اور یہ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ بولے بھائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے کہ دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتی. دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا میری دکان نہیں چلے اور میں گھر پہ بیٹھا رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. میری دکان بند رہے میں گھر پہ بیٹھا رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. میرا کارخانہ بند رہے اور میں گھر پہ بیٹھا رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. بھائی کارخانہ بنایا اس لیے تھا کہ اس کو کھولیں گے، اس سے پیسے کمائیں گے. دکان اس لیے بنائیں گے اس سے پیسے کمائیں گے. تو بھائی مسلمان کس لیے ہیں؟ خود بھی دین پر چلنا ہے. تین ذمہ داری ہر مسلمان پہ: دین کو اچھی طرح سیکھنا، دین پر اچھی طرح عمل کرنا، اور دین کو اچھی طرح قربانی کے ساتھ ساری دنیا میں پہنچانا. ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی. اس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے. جس کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھ ہوتی ہے. اب اپنے کسی نوکر کو کسی کام کے لیے کسی ملازم کو بھیجو، چھوٹے بھائی کو بھیجو، چلو وہ کام کر کے نہیں آئے تو آپ ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہم اگر کام کر کے نہیں جائیں گے تو اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہاں آپ نے پوری کوشش کر دی، پوری جان لگا دی، یہاں تک کہ آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تو پھر تو امید ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے تو پورا زور لگایا، لیکن پھر بھی جو ہے میں نے جان بھی دے دی، لیکن دین زندہ نہیں ہوا. ہدایت تو آپ ہی دینے والے. نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کا. نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہمارا کام ہے پوری کوشش کرنا، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگانا، جیسے آج ہم دنیا کے لیے لگاتے ہیں. تھکتا ہے آدمی، تھک جاتا ہے. بوریاں اٹھانے والا بوریاں اٹھا رہا ہے، مشین چلانے والا مشین چلا رہا ہے، گاڑی چلانے والا گاڑی چلا رہا ہے، بس چلانے والا بس چلا رہا ہے. تھکتا ہے 10-12 گھنٹے محنت کر کے تھک کے چور ہو جاتا ہے، تو اس کو 2 کوڑیاں مل جاتی ہیں. اگر ایسے ہم دین کا کام کرنے والے صبح سے لے کے رات تک گشتیں ملاقاتیں، دعوت، اللہ کو رحم آ جائے، اللہ کو پیار آ جائے. جیسی اللہ کو رحم آئے گا اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے. دعوت دیتے دیتے قابل رحم بن جاؤ، قابل رحم بن جاؤ. اللہ کو رحم آ جائے، اللہ کو پیار ہے.
اللہ کی پسند والی دعوت. اللہ تجھے کیسی دعوت پسند ہے ایسی دعوت دے دے گی مجھے توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کے دوپہر تک دعوت دے رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں دعوت. لوگ نہیں سن رہے نہیں مان رہے, گالیاں دے رہے ہیں, برا بلا کہہ رہے ہیں, مٹی ڈال رہے ہیں, تھوک رہے ہیں, دھکے دے رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی اس طرح کرے ہم دے سکتے ہیں تبلیغ کر سکتے ہیں؟ بولو بھاگ جائیں گے ہم تو. یہ اللہ کے رسول جمے ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. اے ایمان والے اے انسانوں کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. لگے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ آپ کی بیٹی تشریف لائیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا پیالہ لے کے اور رو رہی تھی کہ آپ کا حال کیا ہو گیا ہے, آپ کا چہرہ گرد آلود ہو گیا ہے, آپ کا جسم کا کیا حال ہے, صبح سے لے کے دوپہر تک لگے ہوئے ہیں. آپ نے منہ دھویا اور یہ ارشاد فرمایا تو گھبرا نہیں, تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا. ایسی محنت ایسی انتھک محنت. نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کی, صبح شام دن رات. تو محنت میں ہمیں کس کو دیکھنا ہوگا بھائی؟ آج کل کے تبلیغ والوں کو دیکھ کے محنت نہیں ہوتی بھائی. ہمیں دیکھنا ہوگا انبیاء علیہ السلام نے کس انداز سے محنت کی, کتنا اپنے آپ کو تھکایا اور کیسے رو رو کے دعائیں مانگے. اب صحابہ رضوان والی مجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے نقل اتاری, کیسے اتباع کی اور کیسی محنت کی اور کیسے جان کے نذرانے پیش کی. تو اللہ پاک نے جو ہے وہ دیکھتی آنکھوں نے دیکھا کہ لاکھوں مربع میل علاقے میں دین پھیلتے 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 تقریباً 1/3 دنیا میں دین پھیل گیا. میرے محترم بھائی بزرگوں, اسی طرح اگر محنت چلتی رہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہمیں تو پوری عالم کی نیت کرنی ہے, پورے انسانوں کی نیت کرنی ہے, سارے زمانے کی نیت کرنی ہے کہ اللہ پاک اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اللہ کا سارا دین ساری دنیا میں زندہ نہ ہو جائے. کون کون اس کی نیت کرتے ہیں؟ اب نیت کرتے ہیں نا, ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ہمارا یہ میرے محترم بھائی بزرگ دوستوں, آدمی کا عزم جو ہوتا ہے نا اس کی قیمت لگتی ہے, آدمی کے جذبے کی قیمت لگتی ہے, آدمی کے فکر کی قیمت لگتی ہے. طاقت محدود ہے, جسم کی طاقت محدود ہے, مال کی طاقت محدود ہے, لیکن فکر کی طاقت لامحدود ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے آدمی جو ہے امریکہ کی, روس کی, قیامت تک کے زمانے کی ساری انسانیت کی فکر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ سب کو کلمہ نصیب فرمائے, اللہ سب کو ایمان کی دولت سے نواز دے, اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سارے انسان ہمارے, ساری دنیا کے انسان, کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے, یہ سب ہمارے انسانی بھائی ہیں. سب کو اسلام میں داخل فرما دے, ساری دشمنیاں ختم ہو جائے. ایک ہی راستہ میرے محترم بھائی دوستو, اس کے لیے ہمیں رونا پڑے گا, مانگنا پڑے گا, اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرانا پڑے گا. اس سے ہمارا اس کام اس محنت کی برکت سے اللہ پاک ہمارے دلوں کے یقینوں کو صحیح فرمائے. دین اللہ پاک نے جو ہمیں دیا ہے کیسی عجیب بات فرمائی. تو فرمایا کہ جو نیک اعمال کرے گا, چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت, مگر ایمان والا ہے, وہ ہوا مؤمن, ہوا مومن, ایمان والا ہے یا ایمان والی ہے, تو اللہ پاک اس کو حیاتاً طیبہ عطا فرمائے, پاکیزہ زندگی عطا فرمائے. کیا مطلب ہے پاکیزہ زندگی کا؟ فرمایا کہ اللہ پاک جو صرف صورتاً نیک عمل نہیں کرے گا, بھائی ایسے ہی چلتا پھرتا عمل کر لیا صرف صورت کے اعتبار سے, اندر حقیقت نہیں ہے, اس میں جان نہیں ہے. نہیں, ایمان اور معرفت کی روح شعیہ کے ساتھ جو عمل کرے گا, یعنی جاندار عمل کرے گا, اس پر اللہ پاک اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے. کیا مطلب؟ اللہ پاک اس کو صاف پاک ستھری اور مزیدار زندگی عطا فرمائے. دنیا میں مزے ہوں گے بھائی اس کے, وہ مزے کون سے ہیں؟ کھانے پینے کے نہیں ہیں. سب سے پہلا اللہ پاک یہ فرمایا, مثالیں دی گئی, مثالیں دے کر سمجھایا گیا. اس پہلے اللہ پاک اس کو حلال روزی عطا فرمائے. دیکھو جب حلال اندر جاتا ہے نا تو پھر آدمی عبادت کرتا ہے اچھی طرح, حلال نہیں جائے گا تو پھر عبادت اچھی طرح نہیں کر سکتا. اس کو حلال روزی اللہ پاک عطا فرمائے. اس روزی کی برکت سے اللہ پاک اس کو
عبادت کی توفیق عطا فرمائیں، پھر اس کو قناعت اور غنائے قلبی نصیب فرمائیں گے، کسی کی طرح اس کی نگاہ نہیں جائے گی، ہر حال میں اللہ سے راضی ہے، جو ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ پاک بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑے سے روزی پر اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ پاک تھوڑے سے اعمال پر اس سے راضی ہو جائے، پھر طمانینت اور سکون اللہ پاک دیں گے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے سکون کیا چیز ہے بھائی، ایسا سکون دیں گے جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو۔ پھر اللہ پاک اس کو کیا دیں گے؟ ذکر الہی کی لذت، ذکر الہی کی لذت، حب الہی کا مزہ، یہ ہے مزیدار چیزیں۔ ذکر کرتے ہوئے اس کو لذت محسوس ہوگی، تراوت محسوس ہوگی، خوشی محسوس ہوگی، اور اللہ کی محبت میں وہ دیوانہ وار اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوگا، اور ادائے فرض عبودیت پر خوشی اللہ پاک اس کو عطا فرمائے۔ جو کوئی بھی فرض ادا کرے گا تو اس کا دل خوش ہو جائے گا، اور اللہ پاک جو ہے اس کو کامیاب مستقبل کا تصور نصیب فرمائیں، اور اس کے بعد اللہ پاک اس کو معرفت کی حلاوت نصیب فرمائے۔ پاکیزہ زندگی ہے بھائی، اس کی پوری تفصیل ہے، اور تفسیر ہے اس کے۔ اللہ پاک ہمارے سینے کو اپنے غیر سے پاک کر دیں گے، اللہ ہی اللہ ہوگا بھائی۔ کتنا مزہ آ جائے آدمی کہ اس کے دل میں کسی ذات کا تاثر ہی نہ رہے۔ محبتیں ہوتی ہیں لوگوں سے، لیکن اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے، اس کے دل میں اس کا دل پاک ہو جائے گا، اللہ کے غیر سے پاک۔ پاکیزہ زندگی ہے وہی اللہ دیں گے، اس کو پاک ہو جائے گا اللہ کے غیر سے۔ اس کے جسم کو اللہ پاک گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ گناہوں سے پاک زندگی گزارنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ جب آدمی اچھی طرح، دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پہلے جو ہے نا 1 لاکھ روپے کماتا ہے، پھر 1 لاکھ سے 2 لاکھ کماتا ہے، اگر سے کاروبار چلا اور اللہ نے مقدر دیا پتہ تو ہے نہیں دنیا کا کچھ، پھر 2 سے 4 کماتا ہے، 4 سے 6، ایک دم سے آج 1 لاکھ کمایا تو کل کو 1 ارب تو نہیں کما لیتے، بولو بھائی ایسا نہیں؟ لاکھوں پتی سے ارب پتی بن سکتا ہے آدمی؟ نہیں بن سکتا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، دنیا کا دستور ہے یہ، پہلے تھوڑا کماتا ہے، پھر تھوڑا سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، تو ارب پتی بنتے بنتے اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں۔ پیسے آتے آتے یہ تو نظر آتا ہے نا، دنیا میں نظر آتا نہیں آتا ہے۔ پہلے اس کی تنخواہ ہوتی ہے 500 روپے، پھر ہوتی ہے 5000، پھر ہوتی ہے 50,000، پھر ہوتی ہے 5 لاکھ، آہستہ آہستہ ہوتی ہے، ایک دم سے ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اس لیے شروع میں آدمی کو تھوڑی لذت آئے گی، لگا رہے گا، محنت کرتا رہے گا، محنت جہد کوشش، محنت جہد کوشش، میں اور اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اور اللہ سے محبت کروں، میں اور اللہ سے دوستی لگاؤں، میں اور اللہ کو راضی کروں، پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ ایک دم سے نہیں آدمی آسمان پہ پہنچ جاتا ہے بھائی، آہستہ آہستہ اللہ پاک اس کو اپنا تعلق، اپنی معرفت، اپنی محبت، اپنا عشق، اپنا قرب، اپنا تعلق، اپنا خوف، سب چیزیں اللہ پاک نصیب کرتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، یوں آہستہ آہستہ چڑھ رہا ہے، اوپر چڑھ رہا ہے، اللہ پاک اس کو فرشتوں سے بھی افضل بنا دیتے ہیں، فرشتوں سے افضل بنا دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائی بزرگ، اللہ پاک نے اچھا پھر قبر میں جب جاتے ہیں نا تو اس کی زندگی کا جو پاکیزہ زندگی ہے نا، اس کا رنگ اور نکھر جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی زندگی دیں گے جس کے بعد موت نہیں ہے، ایسا مال دیں گے جس کے بعد کوئی فقر نہیں ہے، ایسی عزت دیں گے جس کے بعد کوئی ذلت نہیں ہے، ایسی راحت دیں گے جس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے، ایسی بادشاہت دیں گے جس پر کوئی زوال نہیں ہے، ایسی خوش بختی دیں گے جس کے بعد کوئی بدبختی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں آپ کو موقع دیا ہے کہ وہ پاکیزہ زندگی کو ہم حاصل کریں، اپنے دل کو پاک کریں، اپنے جسم کو پاک کریں، گناہوں سے پاک کریں، اور پھر ہمیں جو مزہ آئے گا، جو لذت آئے گی، اور میں جتنی لذت رات کی عبادت کرنے والوں کو ملتی ہے نا، اتنا کسی بادشاہ کو، کسی بڑے سے بڑے سلطان کو نہیں ملتی۔
اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے پاس ان کو کتنی لذت مل رہی ہے تو بڑے بڑے بادشاہ اپنی فوجوں کے ساتھ ان پر اس لذت کو چھیننے کے لیے لشکر کشی کریں، حملہ آور ہو جائیں چھیننے کے لیے۔ اللہ پاک نے عبادت میں بہت لذت رکھی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ پتہ چل رہا ہے؟ بولو، نماز پڑھنے میں کس کو مزہ آتا ہے؟ بولو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہے مشکل چیز، آسان نہیں ہے، کہتے ہیں آسان ہے۔ قرآن پڑھنے میں کس کو رونا آتا ہے؟ بتاؤ۔ ذکر کرنے میں کس کو مزہ آتا ہے؟ اللہ کرے ہم سب کو آ جائے، عبادت میں مزہ آ جائے۔ مہشور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 4 محنتیں، 4۔ سب سے پہلی محنت کیا ہے؟ یقینوں کی تبدیلی۔ دوسری محنت ہے عبادات کا صحیح نہج پر قائم ہونا۔ عبادت کا ایک نہج ہے، عبادت کا ایک معیار ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کو جو عبادت جیسی پسند ہے ویسی کرنا۔ اللہ کی چاہت کو اللہ سے مانگو، یا اللہ تجھے کیسی نماز پسند ہے، مجھے ویسے پڑھنے کی توفیق عطا۔ رکوع بھی اچھا، قیام بھی اچھا، سجدہ بھی اچھا، اطمینان کے ساتھ سارے کام کرنا۔ یہ نماز پھر چمکتی ہوئی نمازی کو دعا دیتی ہوئی آسمان کی طرف جاتی۔ اب بری طرح پڑھ لی، ہمارا بدترین چور وہ ہے تو نماز میں سے چوری کرے۔ پوچھا گیا کہ نماز میں سے چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اس کا رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرے۔ رکوع میں گیا جلدی سے کھڑا ہو گیا، اطمینان سے رکوع میں رہے، اطمینان سے سجدہ کرے۔ سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سجدے میں ایسا ہے جیسے بندے نے اللہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا۔ جس کی نماز جاندار، اس کی زندگی شاندار، زبردست۔ نماز اچھی ہو جائے، جس کی نماز اچھی اور پوری نکلی، اس کے باقی سارے اعمال پہ اچھے اور پورے نکلے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا کرے، لمبی لمبی نمازیں پڑھے، لمبی لمبی دعائیں مانگیں۔ دعوت اور دعا دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ دن میں دعوت دینا، رات کو رو رو کے اللہ سے مانگنا۔ پھر رات کی جو لذت ہے نا، وہ آپ تصور نہیں کر سکتے، کسی کو بھی نہیں ملتی ہے۔ عبادت کی لذت، مانگنے کی لذت، رونے کی لذت، تہجد کی لذت، دعاؤں کی لذت، لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ حالانکہ وہ وقت تو سونے کا ہوتا ہے، نیند آتی ہے، لیکن لگا ہوا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ بڑا جو ہے نا بہترین موقع ہے اللہ کے خزانوں سے لینے کا، مانگنے کا۔ میرے محترم بھائی بزرگ، تو اس طرح ہم قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں۔ اذکار میں بھی 3 چیزیں بہت ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت روزانہ پابندی کے ساتھ کرنا اور اس پر غور کرنا۔ ایسا شوق دیکھو، آخرت کا شوق دیکھیے آپ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص، ہم یہ اللہ سے مانگے، اللہ تو صحابہ رضوان علیہم اجمعین اور اللہ کے رسول جیسی اور صحابہ رضوان علیہم اجمعین جیسی دنیا سے بے رغبتی نصیب فرما۔ ایمان کون سا مطلوب ہے؟ بولو بھائی، صحابہ والا ایمان مطلوب ہے نا؟ تو صحابہ والی بے رغبتی ہوگی تو صحابہ والا ایمان آئے گا۔ تو اللہ آخرت کا شوق ہمیں ایسا نصیب فرما جیسے اللہ کے رسول اور صحابہ رضوان علیہم اجمعین کے اندر تھا۔ مانگو گے بھائی تو آخرت کی ایسی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے صحابہ رضوان علیہم اجمعین نے تیاری۔ عبداللہ بن عمر بن عاص، شادی کی پہلی رات ہے، شادی کی ہے کوئی مائی کا لال ایسا؟ اللہ عالم۔ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں ذرا مجھے تھوڑی سی اجازت دے دو، میں 2 رکعت پڑھ لوں۔ بیوی نے کہا پڑھ لو، 2 رکعت میں کتنی دیر ہوتی؟ صبح ہو گئی، صبح 2 رکعت پڑھنے میں، دوسرے دن پھر ایسا، تیسرے دن پھر ایسا۔ تو عمر بن عاص جو والد تھے حضرت عبداللہ کے، انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا میرے بیٹے کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا بہت عبادت گزار ہے، رات بھر نمازیں پڑھتا ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ اللہ کے رسول کے سامنے جا کے یہ بات سنائی۔ اللہ کے رسول نے پھر عبداللہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں بھائی بیوی کا بھی حق ہوتا ہے، تمہارے اپنے جسم کا بھی حق ہوتا ہے۔ ایسا کوئی ہے آدمی جس کی آخرت کا ایسا شوق کہ اس کو نئی نویلی دلہن کی پرواہ نہیں ہے؟ نئی نویلی دلہن کی پرواہ نہیں ہے، اس کو لگا ہوا ہے عبادت میں۔ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کم کرا کے اس کو 10 پارے پر لے کے آئے۔
اے اللہ مجھے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھانے کا۔ اور اتنے حریص تھے اور اتنا تجسس تھا نیکیوں کے بارے میں کہ ایک آدمی داخل ہو رہا ہے جو ہے وہ مسجد نبوی میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے ایک آدمی آئے گا جس کے الٹے بائیں ہاتھ میں جوتیاں ہوں گی اور وضو کا پانی اس کے داڑھی سے ٹپک رہا ہوگا اور وہ جنتی ہوگا۔ ایک انصاری صحابی آئے، نماز پڑھی، چلے گئے۔ پھر دوسرے دن یہی خوشخبری سنائی، وہی آدمی جو کل تھا نا وہ دوسرے دن بھی اسی طرح وہاں سے آتا ہوا نظر آیا، کہا یہ جنت ہے۔ تیسرے دن بھی یہی خوشخبری سنائی۔ اب عبداللہ بن عمر بن عاص جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو کہا بے چین ہو گئے، کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اتنی بڑی خوشخبری سنا دی؟ گئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں 2-3 دن۔ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ میری کچھ انبن ہو گئی اور میں گھر سے الگ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا رہ جاؤ، حالانکہ مقصد یہ تھا کہ 3 دن 3 راتیں ساتھ گزار کر دیکھا جائے کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی۔ 3 دن 3 رات تک رہے اور کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ نماز تو پڑھتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، لیکن خاص عمل نہیں دیکھا۔ تو رخصت چاہیے کہ میں تو جا رہا ہوں، اور میں آپ کو حقیقت بتا دوں میرے والد صاحب کے ساتھ میری کوئی انبن نہیں ہو گئی تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ خوشخبری سنی تھی 3 دن تک۔ مجھے ایسا ہوا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی؟ دیکھ لو بھائی میرے پاس تو کیسا عمل ہے۔ جو جانے لگے تو اللہ کے رسول حضرت وہ جو تھے صحابی، وہ انہوں نے بلایا عبداللہ بن عمر کو کہ بات سنو۔ دو باتیں میرے اندر ہیں۔ ایک بات یہ ہے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کے مجھے اس سے حسد نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ فرمائی میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ ایسے دل صاف ستھرے میرے محترم بھائی، ایسے اخلاق والے، اللہ پاک ہمیں بھی ایسے اخلاق نصیب فرما دے۔ اور یہ پھر وہ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے واللہ یہی وجہ ہے، اور یہ آسان نہیں ہے۔ کتنا ہمارے دل میں لوگوں کے بارے میں کمیاں ہوتی نہیں ہوتی، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا دھوکہ دیتا ہے، فلانا جھوٹ بولتا ہے، فلانا یوں کرتا ہے۔ ہمارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا اگر تم اپنے دل کی حالت کو ایسی بنا سکتے ہو تو ضرور بناؤ کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ اگر تم نے اپنی دل کی حالت کو ایسا بنا دیا گویا تم نے میری سنت کو زندہ کیا۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ میرے محترم بھائی دوستو، اولین و آخرین کے بہترین اخلاق، اولین و سب سے اونچی جنت میں سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا۔ ظلم بھی کرے اس کو معاف کرو، کوئی اپنی عطا سے محروم کرے اس کو احسان کرو، کوئی ہم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ، ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کوئی دکھانا مقصود نہ ہو، نہ تبلیغ میں دکھلاوا ہو، نہ نماز میں ہو، نہ کسی عمل میں ہو، نہ صدقہ خیرات میں ہو، کسی بات میں ہمارا کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ دعوت دینا بھی اللہ کے لیے، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، خدمت، چاروں اعمال اللہ کے لیے کریں۔ اور تیسری محنت کیا کرنی ہے؟ تیسری محنت یہ کرنی ہے کہ علم و ذکر کی فضاؤں کو عام کرنا۔ علم و ذکر کی فضاؤں کو عام، یہ بھی ایک محنت ہے۔ ہر آدمی اس فکر میں لگا ہوا، اللہ کا حکم کیا ہے؟ بھائی چلو علماء کے پاس چلتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ اللہ کا کیا حکم ہے؟ شادی کے موقع پر، خوشی میں، غمی میں، کمائی میں، کھانے میں، پینے میں، کیا اللہ کا حکم؟ اور ذکر کی فضائیں، ہر آدمی ذکر میں لگا ہوا ہے، اللہ کو یاد کرنے میں لگا ہوا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اور چوتھی محنت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی مشق کرنا۔ یہ بھی محنت ہے، ایسے اخلاق ہو جائیں ہمارے کہ لوگ اس کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو جائیں، لوگ ہم سے محبت کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی جو ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اور بھائی دیکھو یہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، ہم نے اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھتے، اس محنت کو چھوڑنے پر اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھ رہے، اس میں کمی کو ہم اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھ رہے۔ ایک آدمی جو ہے، ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے اس کے اثرات ساری دنیا پر پڑتے ہیں، ساری دنیا والے ہمارے منتظر ہیں، ملکوں کی طرف سے تقاضے آتے ہیں ہمارے پاس جماعتیں بھیجو،
اور صحابہ رضوان والی مجمعی تو جہاں جاتے تھے اس وقت تک واپس نہیں آتے تھے جب تک وہاں پر دین زندہ نہ ہو. ہمارے خروج میں، ہمارے نکلنے میں اور صحابہ کے نکلنے میں کیا فرق ہے؟ ہم لوگ تعین کے ساتھ جاتے ہیں اور صحابہ بغیر تعین کے جاتے تھے، دن کا حساب نہیں رکھتے تھے، 2 مہینے بعد آئیں